السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعدہ خلافی، عہد شکنی، یہ بالکل خیانت ہے۔ بے شک یہ طریقہ ایمان والوں کا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بیشتر یہ عادت و خصلت غیر ایمان والوں کا ہوا کرتا ہے۔ بندہ مومن سے جب ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کرے، اور خیانت چاہے اللہ رسول سے ہو چاہے کسی بندے سے ہو، خیانت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہے، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، کافر سے بھی خیانت نہیں کرنے کا حکم ہے، اور اس پر وعید بھی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اہل مکہ خیانت کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہوتے، غمزدہ ہوتے، تو رب کریم عز و جل دل جوئی فرماتا اور آیت کریمہ نازل فرماتا، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر وہ قیدی تمہارے بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ روز ازل میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں، قتل ہوئے، گرفتار ہوئے۔ آئندہ بھی اگر ان کے اطوار یہی رہے تو انہیں اسی کا امیدوار رہنا چاہیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ افسردہ نہ ہوں، یہ لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کر کے اسے توڑ چکے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے شکر گزار بندہ بننے کا عہد کیا تو مصیبت دور ہونے کے بعد اپنے وعدہ کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اولاد کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کا عہد کیا، اور اولاد ملنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا دیے۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 72 میں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ دین میں تم سے مدد مانگے، یعنی جن مسلمانوں نے دارالحرب سے ہجرت نہیں کی اور اگر دارالحرب سے رہائی حاصل کرنے کے لیے تم سے فوجی قوت یا مال کی مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نامراد نہ کرو۔ ہاں، اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کے خلاف مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرو، اور مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدہ کو نہ توڑو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 مسئلے بیان ہوئے۔
ایک یہ کہ غیر مہاجر مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کرے اور تم سے مدد مانگے تو مدد دو۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے۔ دوسرا یہ کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے، نہ کہ محض دنیاوی جھگڑوں میں۔ تیسرا یہ کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم ان کے خلاف مدد نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں بد عہدی ہے، بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور مسلمانوں میں صلح ہو جائے۔ اگر صلح ناممکن ہے تو ہم غیر جانبدار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی یہ کیسی نفیس تعلیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے عہد شکنی کی صورت نکلتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اخلاقی اچھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ ایمان والوں اور ایمان والیوں کے درمیان عہد شکنی اور خیانت اور بھی بڑا جرم ہے، اور اس جرم سے بطور خاص نہایت بچنے اور محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی گندگیوں سے، ایسی برائیوں سے ہم لوگ کو پاک رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔